السلام علیکم فرینڈز، کتاب محل میں خوش آمدید۔ آج میں جنات کا غلام قسط نمبر 41 کے ساتھ حاضر ہوں۔ میں نے قادر بخش کے ساتھ مل کر مسجد کے ہال کو پانی سے صاف کیا۔ طاق میں ایک گلاس رکھا ہوا تھا جس میں آٹا ڈال کر اس میں اگربتیاں لگائی ہوئی تھیں۔ فضا میں ابھی تک کہہ کے ناگوار بو رچی ہوئی تھی۔ میں نے اگربتیاں جلا دیں۔ تھوڑی دیر بعد ہی خوشگوار مہک پھیلنے سے بدبو ختم ہو گئی۔ حضرت جی غسل کر کے آ گئے تھے، مگر ابھی تک زلیخا کو ہوش نہیں آیا تھا۔ حضرت جی نے اس کی نبض چیک کی اور اطمینان بھرے انداز میں سر ہلا کر بولے، اللہ کا شکر ہے بیٹی کی حالت سنبھل رہی ہے۔ وہ شفقت بھرے انداز کے ساتھ زلیخا کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے بیدار کرنے لگے۔ اٹھو میری بہادر بیٹی، دیکھو تمہارے والد محترم غمزدہ کھڑے ہیں۔ اٹھو اور انہیں خوشخبری سنا دو کہ اب تاریک راتوں کا سفر ختم ہو چکا ہے۔ کہہ دو کہ اب تمہارے من میں نور کی پاکیزہ کرنیں پھوٹ رہی ہیں۔ اٹھو میری پاک دامن بیٹی، اٹھو۔ تم کتنے ہی پیروں میں جلی ہو، لیکن میرے رب ذوالجلال کی رحمت نے اب تمہیں اپنی پناہ دی ہے۔ حضرت جی کے الفاظ ہیرے موتیوں جیسے تھے تو جذبات جنت کی پرسکون فضاؤں جیسے تھے۔ یہ ان کے الفاظ کی تاثیر کی کرامت تھی کہ زلیخا آنکھیں کھولنے لگی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے چادر سے سر ڈھانپ لیا اور حضرت جی کی طرف عقیدت و احترام سے دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر اطمینان نور کی طرح برس رہا تھا، آنکھوں میں زندگی بیدار ہو گئی تھی۔ حضرت جی، دل کو بڑا ہی سکون مل رہا ہے۔ بیٹی، اللہ تمہارے قرار کو ہمیشہ برقرار رکھے۔ اب تو سکون ہی محسوس کرتی رہے گی، لیکن میری بیٹی نماز باقاعدگی سے پڑھتی رہنا۔ میں تمہیں ایک سورہ مبارکہ کا تحفہ دوں گا، اس کو پڑھتے رہنا۔ اللہ اس کے ذاکر کو کبھی غیر مطمئن نہیں ہونے دیتا۔ حضرت جی نے زلیخا کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، سورہ رحمان فجر کی نماز کے بعد باقاعدگی سے پڑھتی رہنا اور اس عاصی کے لیے دعائے خیر کرنا۔ میرے مولا کریم کی صفات، اس کی عنایات اور انسانوں کی ناشکریوں کا ذکر تمہیں اس سورہ مبارکہ میں ملے گا۔ اللہ کے نیک بندے فرماتے ہیں کہ سورہ رحمان کے ذاکر کو اطمینان قلب نصیب ہوتا اور اس کے نصیب کے مختلف دریچے کھل جاتے ہیں۔ جہاں تقدیر کا لکھا بے بسی کا نوحہ پڑتا ہے، وہاں ایک ذاکر کو اللہ تعالیٰ اپنی عطا سے نوازتا ہے، اور بے شک اللہ کی عطا مقدر کی پابندیوں سے افضل ہے۔ سبحان اللہ میرے دل سے نکلا۔ حضرت جی نے طائرانہ انداز میں میری طرف دیکھا اور پھر ملک صاحب سے مخاطب ہوئے، کوشش کریں کہ ہماری بیٹی کی شادی جلد از جلد ہو جائے۔ زلیخا شادی کا سن کر شرما گئی، لیکن ایک انجانا سا خوف دوبارہ اس کے چہرے پر منحوس پرچھائیاں ڈالنے لگا۔ میرے دل میں بھی میٹھا سا احساس تقویت پانے لگا۔ یہ سراب سے نکل کر حقیقتوں کو پانے کا جذبہ تھا۔ دعا کریں اچھا سا رشتہ مل جائے تو میں اپنی بیٹی کے ہاتھ فوراً پیلے کر دوں، ملک صاحب نے کہا، اور پھر قرب ناگہانی سے ان کی جبیں آلودہ ہو گئیں۔ وہ ریاض شاہ کا معاملہ حضرت جی کے ساتھ ڈسکس کرنے لگے۔ ملک صاحب، آپ اپنے ایمان کی پوری قوت کے ساتھ ڈٹ جائیں، انشاءاللہ وہ آپ کے راستے میں نہیں آئے گا۔ میں نے اس کی ہوس اور شیطانیت کو ختم کر دیا ہے، اسے فوراً اپنے گھر سے نکال دیں۔ جو بندہ شریعت کا پابند نہیں، وہ اللہ کا دوست یعنی پیر اور ولی نہیں ہو سکتا۔ لیکن کچھ بزرگ کہتے ہیں کہ ریاض شاہ کے پاس روحانی قوتیں ہیں۔ میں نے کہا، روحانی قوتیں حاصل کر لینا ایک الگ بحث ہے، لیکن جو مسلمان ایک بزرگ کا لبادہ اوڑھ کر اسلامی علوم سے استفادہ کرتا اور دعویٰ کرتا ہے کہ وہ پہنچا ہوا بزرگ ہے، مگر نماز اور دیگر شرعی احکامات کو ملحوظ نہیں رکھتا، وہ کامل پیر اور ولی نہیں ہو سکتا۔ شاہد میاں، ایک بات ذہن میں رکھ لو، نماز افضل ترین عبادت ہے، اس کی چھوٹ نہیں ہے۔ میرے آقا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر متقی پرہیزگار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اشارہ پر چاند دو ٹکڑے ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک اپنے محبوب کالی کملی والے کی کسی بات کو رد نہیں کر سکتا، لیکن سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور سجدے میں رہتے اور اپنے اللہ کے شکر گزار بنے رہے۔ خلفائے اسلام اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی کوئی ایسی مثال بتا دو مجھے کہ انہوں نے کبھی نماز اور دیگر شرعی احکامات سے غفلت برتی۔ اللہ کے بندے،
یہ سارے اعلیٰ و افضل انسان روحانیت کے درجہ افضل پر فائز تھے، بلکہ میرے جیسے خاکسار تو کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہے۔ جب ایسے اعلیٰ و عرفہ مسلمانوں نے شریعت کا دامن نہیں چھوڑا تو ہم کون ہوتے ہیں یہ دعویٰ کرنے والے؟ کسی کامل ولی کی داستان حیات پڑھ لو، اللہ کی عبادت اور شریعت کے پابند تھے وہ، اس لیے تم اپنے دل کو سمجھا لو کہ ریاض شاہ ایک کامل انسان نہیں ہے، وہ ہوس کا غلام ہے، جنات کا غلام ہے۔ جو لوگ ریاض شاہ کو نیک و بدکار کے درمیان درجات سے نوازتے ہیں ان کے اپنے مسائل ہوں گے، لیکن میں نے جو دیکھا اور سنا ہے اس کے مطابق تو اس کو ایک برگندہ خیال اور سفلی قوتوں کا ماہر سمجھتا ہوں۔ ایک مسلمان کی شان یہ نہیں کہ ایسے جھوٹے خداؤں کے سامنے جھک جائے۔ ملک صاحب پر حضرت جی کی باتوں کا گہرا اثر ہوا۔ وہ بولے، میں اسے جوتے مار کر نکال دوں گا۔ حضرت جی، میں تو پہلے دن سے اس سے بدگماں ہوں، لیکن میرے بچوں اور بیوی کی آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں۔ خیر، جوتے مار کر نہ نکالیے، امن و سکون سے جان چھڑوا لیں۔ میں نے جو تجویز پیش کی ہے اس پر عمل ضرور کریں، زلیخا کی شادی فی الفور کر دیں۔ اور ہاں، حضرت جی کچھ کہتے کہتے رک گئے اور قادر بخش کو بلا کر پوچھنے لگے، اس روز جو کپتان صاحب کی والدہ آئی تھیں کیا نام تھا ان کا؟ قادر بخش کا حافظہ بلا کا تھا، اس نے نام اور اس خاتون کا شجرہ نسب بھی منٹوں میں بتا دیا۔ قادر بخش، تم ایڈریس ملک صاحب کو لکھ کر دے دو۔ ملک صاحب یہ خاندانی اور بہت نیک لوگ ہیں، مدتوں سے انہیں جانتا ہوں۔ وہ اپنے بیٹے کی شادی کے لیے زلیخا جیسی بیٹی کی تلاش میں ہیں اور انہوں نے یہ ذمہ داری مجھ پر چھوڑ رکھی تھی۔ کہتی تھیں سرمد بیٹے کا رشتہ میرے ہاتھوں سے ہی ہوگا۔ یہ ان کی محبت ہے کہ مجھ پر اعتماد کرتی ہیں۔ آپ خود ان سے مل لیجئے، میرا حوالہ دیں، اللہ نے چاہا تو بہتر ہی ہوگا۔ حضرت جی کی بات سن کر میرا دل ازملال سے بیٹھ گیا۔ حضرت جی، آپ نے یہ کیا کر دیا؟ میرا دل ڈوبنے لگا۔ کیا زلیخا اب بھی مجھے نہیں ملے گی؟ زلیخا نے حضرت جی کی بات سننے کے بعد ایک ثانیے کے لیے میری طرف دیکھا تھا۔ میری تو دنیا ہی لٹ گئی تھی۔ میں کیسا بد نصیب تھا جسے گوہر محبت نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت جی کے التفاقات سمیٹ کر ہم واپس آنے لگے تو میرا حال شکست خوردہ سپاہی جیسا تھا۔ پاؤں من من کے ہو رہے تھے اور من میں ہول اٹھ رہے تھے۔ ایک بار تو بے اختیار ہو کے میں نے حضرت جی کے ہاتھ پکڑ لیے تھے۔ دل نے بہت چاہا کہ ان سے کہوں، دل کے حال آپ جان لیتے ہیں، تو حضرت جی میری حالت پر رحم کیوں نہیں کھاتے؟ لیکن دل اپنی زبان نہ کھول سکا۔ مسجد سے نکلنے سے پہلے حضرت جی نے میرے کندھے پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور ہلکا سا تھپتھپا کر کہا، حوصلہ کرو، اللہ بہتر کرے گا۔ میری آنکھیں غم سے سلگ رہی تھیں، لیکن اب میں نے اپنے جذبات پر قابو پا لیا تھا۔ یہی شرافت کا تقاضا بھی تھا۔ میں نے صرف اس بات میں سر ہلا کر حضرت جی کے اشارے کو سمجھنے کی تصدیق کر دی۔ شاہد میاں، زلیخا کو سخت قسم کے جادو سے اسیر بنایا گیا تھا۔ اپنے بابا جی سے کہنا، جس زبان سے اللہ رسول کا نام لیتے ہیں اس کو شیطانی اعمال کے لیے استعمال نہ کریں، اور اگر اب بھی تمہارا ریاض شاہ باز نہ آیا تو رب ذوالجلال کی قسم میں اسے کہیں کا نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے انہیں یقین دلایا کہ ایسا ہی کہوں گا۔ رات گئی ہم الاقوال پہنچے۔ راستے پر ہم تینوں نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ حویلی پہنچ کر میں سیدھا اپنے کمرے میں جا کر بستر پر گر گیا اور تکیہ اپنے منہ پر رکھ کر حزن و ملال کی برکھا میں نہانے لگا۔ ساری رات میں نے یوں ہی گزار دی۔ مجھے نہیں معلوم اس رات حویلی میں کیا کچھ ہوا ہوگا۔ شکستگی اور رنج نے مجھے اندر سے اس قدر بے خوف اور لا تعلق کر دیا تھا کہ بے حسی کے سوتے میرے اندر دھڑا دھڑ پھوٹنے لگے۔ نماز فجر کے وقت چاچی نے آ کر مجھے بیدار کیا تھا۔ اس کا رنگ اترا ہوا تھا۔ پتر، تو ادھر پڑا ہے اور ادھر قیامت مچی ہوئی ہے، کیا ہوا ہے چاچی؟ میں بے تاثر جذبات سے انہیں دیکھنے لگا۔ شاہ صاحب آگ بگولا بنے ہوئے ہیں، کہتے ہیں ساری حویلی کو جلا کر راکھ کر دوں گا۔ بابا جی بھی ناراض ہیں، وہ جا رہے ہیں۔ ملک صاحب نے کہا ہے کہ انہیں نہ روکنا، لیکن پتر جی اگر وہ ناراض ہو کر چلے گئے تو اچھا نہیں ہوگا۔ چاچی، میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو انہیں جانے دیں۔ ملک صاحب جو کہتے ہیں اس پر عمل کریں۔ میرے دل میں بے حسی کا یہ عالم برپا تھا
کہ مجھے حویلی سے اٹھتے ہوئے شعلوں کا منظر اچھا لگ رہا تھا۔ جب میرا نشیمن الفت ہی جل گیا تو مجھے اس کے دور و بام سے کیا رغبت تھی۔ خود غرضی نے اکسایا کہ آج حویلی والوں کو جلنے دو، انہیں مرنے دو، شاہ صاحب کے راستے میں کھڑے نہیں ہونا، جو ہوتا ہے آج ہو جانے دو، تم اپنے لفظ سی لو اور دیکھو تماشا، زلیخا مجھے نہیں ملے گی تو کسی کو نہیں ملے گی۔ خود غرضی کی یہ جنگ میرے اعصاب پر پوری طرح سوار ہو گئی تھی اور اس وقت میں بھول گیا کہ میں بھی تو ہوس کا غلام بن گیا ہوں۔ مجھ میں اور ریاض شاہ میں کیا فرق رہ گیا ہے؟ لیکن یہ سوچ میرے ذہن میں ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں آئی۔ لیکن جب پیشمانی کا ریلا اٹھا اس وقت تک پانی پلوں کے نیچے سے بہہ چکا تھا، نشیمن اجڑ گیا تھا اور صدائے یارانہ جانے کہاں کھو گئی تھی۔ میں چاچی کے ساتھ شاہ صاحب کے حضور پیش ہوا تو وہ دیکھتے ہی نفرت سے بولے، یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے؟ تم زلیخا کو چاہتے تھے اس لیے تم نے نفرت کا یہ بیج بویا ہے۔ یہ سن کر چاچی حیران ہو کر میری طرف دیکھنے لگی۔ ہیں؟ اس کا کیا قصور ہے شاہ صاحب؟ اس نے پٹی پڑھائی ہے ملک صاحب کو، اس نے بڑا ظلم کیا ہے، حضرت جی کے پاس یہی لے کے گیا تھا انہیں۔ ہاں میں ہی لے کر گیا تھا۔ جذبات کے سیل رواں میں بہتے ہوئے میں نے کہا، کیا برا کیا ہے میں نے؟ تم جیسے انسان کو نہیں بلکہ انسان کے روپ میں ایک شیطان کو پکڑنے کے لیے ہمارے پاس کوئی راستہ بھی تو نہیں تھا۔ تم نے روحانیت اور نیکی کی آڑ میں ہم لوگوں کے ایمان کو بیچ ڈالا، ہمیں بیچوں بیچ چوراہے میں ننگا کر کے مارا ہے۔ تم ایک بے غیرت انسان ہو ریاض شاہ۔ ہم نے حویلی کی عزت بچانے کے لیے اللہ کے ایک سچے اور کامل بزرگ سے مدد لی ہے اور سچائی سامنے آ گئی ہے۔ تم نے زلیخا پر جادو کیا اور اس کی سوچوں پر اپنے پہرے بٹھا دیے۔ بتاؤ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ تمہیں جس نے حضرت جی کے بارے میں بتایا ہے ان سے یہ بھی پوچھ لینا تھا کہ زلیخا نے خون کی قید جو کی ہے وہ کس کا دیا ہوا زہر تھا۔ میں بولتا ہی چلا گیا، کہاں ہیں بابا جی؟ بلاؤ انہیں، میں انہیں اللہ کی عدالت میں کھینچ کر رہوں گا۔ ہم تم لوگوں کو نیک اور اسلامی سمجھتے رہے لیکن تم نے ہمیں گمراہ کیا۔ تم کہتے تھے کہ بابا جی اور ان کے بزرگ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اللہ مار دے تم جیسے انسان کو ریاض شاہ، تم نے ان بزرگوں کو بھی بیچ ڈالا۔ اللہ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ کان کھول کر سن لو، تمہارا یہ معاملہ یہاں کے بزرگوں کے علم میں آ چکا ہے۔ تم جناتی قوتوں کو انسانی معاملات کے لیے استعمال کر رہے ہو۔ تم نے جنات کو بھی اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ تم نے اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں کو توڑا ہے ریاض شاہ۔ اللہ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ میری باتیں سن کر ریاض شاہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ میں جھوٹا مکار اور شیطان ہوں، اگر یہی ہے تو پھر اس کا نتیجہ تم جلد بھگت لو گے۔ ریاض شاہ، بہتری اسی میں ہے کہ خاموشی سے چلے جاؤ، تمہاری عزت اسی میں ہے۔ ہم نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ تمہارے ہر قہر کا سامنا کر لیں گے لیکن تمہیں بھی اس قابل نہیں چھوڑیں گے کہ آئندہ کسی عزت دار اور معصوم گھرانے کو تباہ کر دو۔ میں نے ریاض شاہ کو حضرت جی کا پیغام سنایا تو وہ سیکھ پا ہو کر بولا، میں اس بڈھے کو دیکھ لوں گا۔ وہ نتنے پھیلا کر اپنے اندر کے سفلی انسان کو بھڑاس نکالتا رہا، اپنا سامان جلدی سے سمیٹا اور سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی حویلی سے رخصت ہو گیا۔ لیکن جاتے جاتے اس کے جنات دو عبرتناک نشانیاں حویلی والوں کو دے گئے۔ جنات نے حویلی کے سارے پودے جڑوں سے اکھاڑ دیے اور کئی کمروں کی چھتیں گرا دیں۔ حویلی کے مکینوں نے بڑی مشکل سے جان بچائی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ میری باتیں اسے برا شگیستہ کر دیں گی اور یہی ہوا۔ ملک صاحب کے سارے جانور بھی ہلاک ہو گئے تھے۔ چند لمحوں میں حویلی کھنڈر بن کر رہ گئی تھی۔ دوپہر تک ہم سہمے رہے کہ نہ جانے اب کیا ہوگا۔ اللہ کا شکر تھا کہ کسی کو کوئی جسمانی تکلیف نہیں پہنچی تھی۔ ملک صاحب اور میں اسی دوپہر کو کپتان کے گھر گئے۔ اس کی والدہ حضرت جی کے بھیجے ہوئے رشتے پر اس قدر نہال ہو گئی تھیں کہ بیان خوشی سے باہر ہے۔ وہ کہنے لگی، میرے بیٹے کو چند روز پر محاذ پر جانا ہے، میں تو چاہوں گی اس کا نکاح اور رخصتی ابھی ہو جائے۔ میں نے شاید ہی زندگی میں کسی کی شادی اس قدر تیزی سے ہوتے دیکھی ہوگی۔ ملک صاحب نے مصلیحت کے تحت حویلی کی خستہ حالی کو نظر انداز کر دیا اور 2 روز میں ہی حضرت جی کی موجودگی میں زلیخا پیا گھر سدھار گئی۔ میں نے زلیخا کی ڈولی کو کندھا دے کر رخصت کیا تھا۔ میں اپنے جذبات کو بیان نہیں کر سکتا۔ منتقم مزاجی اور بے حسی نے مجھے دونوں میں عام سا انسان بنا دیا تھا۔ جس شام زلیخا کی ڈولی اٹھی، میں اپنا جنازہ اٹھا کر قبرستان چلا گیا، اپنے ارمانوں کو بے گور و کفن دفن کرنے کے لیے۔ اچھا بھلا لباس
زیب تن کیا ہوا تھا میں نے اسے ہی بہترین کفن سمجھا، خوشبو لگا رکھی تھی، سوچا یہ کفور سے بہتر ہوگی۔ بیری اور ٹیکا کے درختوں کے بیچوں بیچ خود کو گھسیٹتا ہوا میں قبرستان میں اس جگہ جا کر ڈھیر ہو گیا جہاں ٹالی والی سرکار بیٹھا کرتی تھی۔ میں ان کے والد کی قبر کے سہانے جا کر گر گیا۔ بابا مجھے معاف کر دینا، میں اپنے اندر کے انسان کو نہیں مار سکا۔ تم نے ایک عشق کر کے دیکھ لیا، اب اس ذات سے عشق کر کے بھی دیکھ لے۔ مجھے اپنے اندر کسی نے گویا ایک نشتر چبھو کر تڑپا دیا تھا، تجھ سے کہا تھا یہ تیرے نصیب میں نہیں ہے، تو پھر کیوں اس آگ میں جل رہا ہے؟ مجھے لگا میرے آس پاس کوئی کھڑا ہے اور مجھے طنز کر رہا ہے، میری حالت پر ہنس رہا ہے۔ میں دکھ کی چتا میں جل رہا تھا، نہ جانے یہ کیسی اگن تھی جو بجھنے کو نہیں آ رہی تھی۔ ہزاروں آوازیں میرے تعاقب میں تھیں، بابا جی، غازی اور ان کے جنات عکس کہکے لگاتے میرے آگے پیچھے سے گزر رہے تھے، اور میں ٹالی والی سرکار کے والد گرامی کی قبر پر ٹکرے مار مار کر کسی معجزہ کرامت کا منتظر تھا۔ او خدایا، تو کہاں ہے؟ میری حالت پر رحم فرما، مجھے اس آگ سے نجات دلا دے۔ میں جانتا تھا اس ذات اعلیٰ و برتر کے سوا میرا کوئی پرسان حال نہیں تھا، لیکن اللہ میاں جی نے مجھ پر رحم نہیں کھایا۔ میں نے ساری رات غموں کے بوجھ تلے دب کر گزار دی۔ میرے اندر پیدا ہونے والی بے حسی نے مجھے سجدے میں نہیں گرنے دیا۔ میں تو بزرگوں کی تعلیمات کو بھی بھول گیا تھا۔ میں آج اس رات کے بارے میں سوچتا ہوں تو اپنی اس حالت پر مجھے ترس بھی آتا ہے اور حیرانی بھی۔ مجھے یاد ہے اس کے بعد میں کبھی کسی بھی قبرستان میں نہیں ٹھہرا۔ اگر کوئی عزیز وغیرہ فوت بھی ہو گیا تو اسے دفنانے کے لیے قبرستان جانا بھی پڑا تو میں زیادہ سے زیادہ 5 منٹ ہی ٹھہرا ہوں گا، کیونکہ قبرستان داخل ہوتے ہی میں یادوں کی برساتیں بھیگنے لگتا ہوں۔ مجھ پر وحشت و خوف طاری ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے مردے قبروں سے نکل کر مجھ پر جھپٹنے لگی ہیں۔ اللہ گواہ ہے، میں وہم و خیال کا شکار ہونے والا انسان نہیں ہوں۔ ایک انسان جن حالات سے گزرتا ہے اس کے درد کی کیفیت کوئی دوسرا نہیں سمجھ سکتا۔ اس رات میں قبرستان میں یوں پڑا رہا تھا جیسے میں بھی مردہ ہوں۔ یہ اتفاق ہی تھا یا اللہ نے میری حفاظت کی خاطر مجھے اس خوفناک ویرانے میں بھی مجھے تنگ کرنے کے لیے کسی شے کو میری طرف نہیں آنے دیا تھا۔ بہرحال صبح ہوئی، دوپہر ہونے کو آ گئی، میں بے ہوش پڑا رہا، مکھیاں اور کیڑے میرے اوپر رینگتے اور اڑتے رہے۔ کوئی 12 بجے کی بات ہے، گاؤں کے کسی شخص نے مجھے اس حالت میں دیکھا تو بھاگتا ہوا ملک صاحب کے پاس گیا۔ اس وقت وہ زلیخا کے پاس شہر جانے کے لیے تیاری کر رہے تھے۔ وہ اور نصیب بھاگتے ہوئے میرے پاس آئے، مجھے ہوش میں لانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن میں ہوش میں نہیں آیا تو وہ مجھے ٹانگے میں لاد کر حویلی لے گئے۔ وہ زلیخا کا مکلاوا لینے جانا بھول گئے اور مجھے ہوش میں لانے کی تدابیر کرتے رہے۔ وہ کس قدر پریشان تھے اس کا اندازہ تو مجھے ہوش میں آنے کے بعد ہوا۔ انہوں نے جس اپنائیت کا ثبوت دیا تھا اور میری خاطر اپنے خون کے رشتوں کو بھی بھول گئے تھے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ چاچی نے انہیں یہ بتا دیا تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، اور چاچی نے ہماری شادی کا اندیہ بھی ظاہر کر دیا تھا۔ لیکن حالات اس قدر تیزی سے بدل گئے تھے کہ کسی کو یہ کہنے کا موقع ہی نہ مل سکا تھا۔ ملک صاحب چاچی پر بہت زیادہ برسے تھے، بلکہ انہوں نے رنج و ملال کے ساتھ کہا تھا، وہ ایک کم عقلی عورت، اگر تو نے یہ بات مجھے پہلے ہی بتا دی ہوتی تو میں حضرت جی کے پاؤں پکڑ کر ان سے پوچھ لیتا کہ اپنے شاہد پتر کے ساتھ زلیخا کی شادی کیوں نہ کر دوں، مجھے اس سے پیارا کون ہو سکتا تھا۔ ملک صاحب نے نصیب اور چاچی کو دوسرے عزیزوں کے ساتھ زلیخا کے ہاں بھجوا دیا تھا۔ اگر انہیں زیادہ دیر ہو جاتی تو ولیمہ برباد ہو جاتا اور وہ لوگ پریشان ہو جاتے۔ ملک صاحب نے ایک رکا لکھ کر نصیر کے حوالے کر دیا تھا کہ وہ حضرت جی کو جا کر دے آئے۔ یہ حضرت جی کی دعاؤں کا ہی اثر تھا کہ جب عصر کی اذان ہو رہی تھی مجھے ہوش آ گیا۔ یہ بڑی عجیب نیند تھی جو میں نے بے ہوشی میں لی تھی، اس قدر گہری نیند کہ کسی خواب نے میرے ذہن کے کواڑوں کو چھوا بھی نہیں تھا۔ ہوش میں آتے ہی میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ یوں لگا جیسے میں گہری نیند سے تر و تازہ ہو کر بیدار ہوا ہوں۔ ملک صاحب ماتھا چومنے لگے اور میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر رقت بھرے انداز میں پوچھنے لگے، تو نے یہ کیوں کیا؟ میں نے ایک نظر انہیں دیکھا اور نظریں جھکا لی۔ پتر، پہلے تو میں سمجھا تھا ریاض شاہ نے تجھ پر کوئی وار کر دیا ہے۔ تیری چاچی نے جب مجھے بتایا کہ تو اور زلیخا ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے تو میں سمجھ گیا۔ پتر، میں نے زمانہ دیکھا ہے، میں جان گیا کہ رات کی سیاہی نے جنات سے لڑنے والا میرا بچہ یہ دکھ نہیں سہ سکا۔ سچ سچ بتا، میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟
ملک صاحب نے ایک باپ اور عزیز ترین دوست سے بھی بڑھ کر مجھے جس محبت سے مالا مال کیا تھا یہ شاید ہی کوئی کر سکے۔ میرے دل میں غبار سا اٹھا اور پھر آنکھیں موسلا دھار برسنے لگیں۔ ملک صاحب نے مجھے اپنے سینے میں چھپا لیا۔ پتر تو جانتا ہے اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں بہت رویا، اتنا رویا کہ میری دل کی آلودگی آنسوؤں نے دھو ڈالی اور دل پر پڑی غلاظتیں بہہ نکلی۔ میرا اعتماد واپس آنے لگا۔ مجھے احساس ہوا کہ یہ بہت برا ہوگا اگر میں ملک صاحب کے سامنے یہ اعتراف کر لوں کہ زلیخا کی شادی کے رنج نے مجھے اس حال میں پہنچایا ہے۔ میں نے جھوٹ بولنے کا فیصلہ کیا اور کہا، چاچا جی آپ جو سوچ رہے ہیں ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہے میں نے زلیخا کو خود ڈولی میں بٹھا کر رخصت کیا ہے۔ مجھے اس کا رنج نہیں بلکہ بہت خوشی ہو رہی ہے۔ میں بھلا اس کی خوشیوں پر دکھی کیوں ہوں گا؟ مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ شاید ریاض شاہ نے مجھ پر طاغوتی حملہ کر کے میری سدھ بدھ غائب کر دی تھی۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں قبرستان کیسے گیا تھا۔ میں ملک صاحب کو یہ یقین دلانے میں کامیاب ہو گیا کہ مجھے زلیخا کی وجہ سے کسی قسم کا رنج نہیں ہوا۔